السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت نمبر جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 سے آج ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے میں 235 نمبر آیت کا ترجمہ پڑھوں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی تیسری فصل چل رہی تھی۔ بنیادی طور پہ وہ جہاد اور اس کا حکم دیا جا رہا تھا اور اس کی بات کی جا رہی تھی، تو وہاں پہ وہ آیت آئی تھی جس میں سوال جواب کی بات ذکر کیا گیا تھا، تو اس سے یہ تیسری فصل تقریباً ایسے لگتا ہے کہ وہ سوال و جواب میں ہی گزری۔ ایک سوال سے دوسرا سوال، پھر دوسرے سے تیسرا، اسی طرح نکلتے 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 آج اسی عورتوں سے متعلق کچھ سوال جواب ہوئے تھے جن پہ پھر ان کی عدت کا، ان کے ساتھ پھر طلاق کی اور یہ ساری چیزوں کی ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو آج 242 نمبر آیت تک تیسری فصل کا بنیادی طور پہ اختتام ہو جائے گا۔ وہ جو سوال جواب والی چیزیں چل رہی تھیں اور ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، تو وہ عورتوں سے ریلیٹڈ جو شادی کے، طلاق کے اور نکاح کے جو سوالات تھے ان کے جواب دیے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو اسی چیز کا، یعنی کہ جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے بارے میں عدت کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ تو اب یہ بات کی جا رہی ہے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی،
مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عربوں کا جو اس ٹائم کے اوپر جو روٹین تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں وہ بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں اسپیشلی ہمارے بر صغیر میں جب بیوہ کا جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو ایک بہت ہی اس کے بعد وہ ایک نظریہ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وہ ویسے ہی بیٹھی رہیں گی، اور آگے شادی کی کوئی بات کرنا یا کچھ کرنا بہت بڑے مسئلے مسائل کو جنم دے لیتا ہے۔ ایون اگر وہ 10 سال بعد بھی کوئی ایسی بات ہو تو بہت سی فنگر پوائنٹنگ اور یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عربوں کا جو طور طریقہ تھا یا جو کلچر تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا، اور اس میں یہ ایک بہت ہی معمولی بات سمجھی جاتی تھی کہ شادی ہوئی، طلاق ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی تو مطلب دوسری شادی تو کرنی ہی کرنی ہے اس کے بعد، اس طرح سے ان کا ایک کلچر تھا اور بہت ایک عام سی بات تھی۔ تو اسی کے بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی چیز ہے جو کہ آگے بھی مطلب اب ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہے، یہ تو اب ہمارا معاشرہ ہمارے کلچر ہے، لیکن دین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو عدت کے دوران میں وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لے یا اشارے کنائے میں کوئی بات زبان سے نکال دے، لیکن اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک غم زدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ کے بغیر عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی خفیہ عہد و پیمان کرے۔ اس طرح کے موقع پر جو بات بھی کی جائے اسے ہمدردی اور تعزیت کے اظہار تک ہی محدود رہنا چاہیے، چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم یہ اپنا ارادہ ظاہر کرو گے، مگر اس طرح نہیں کہ نکاح کی پینگیں بڑھانا شروع کر دو، قول و قرار کرو یا چھپ کر کوئی عہد باندھ لو۔ اس کا انداز وہی ہونا چاہیے جو ایسے حالات میں پسندیدہ اور دستور کے موافق سمجھا جاتا ہے۔ عدت گزر جائے تو ان عورتوں سے نکاح کا فیصلہ البتہ کر سکتے ہو، اس کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ زمانہ عدت میں جو عورت کا رویہ وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ہدایت فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں اس کے لیے عدت گزار رہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اور زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، نہ زرد نہ گیروں سے رنگے ہوئے وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی، اور نہ مہندی اور سرما لگائے گی، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اسی پس منظر میں ہم دیکھیں تو یہی والی چیز تھی، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں یا وہ چیز پتہ چلے تو یہ چیز بھی واضح ہے کہ روٹین کی بات اس طرح سے بھی تھی کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو ان میں ان کی جو بیوہ تھیں ان سے نکاح پھر حضرت عمر نے بھی کر لیا ہوا تھا، تو یہ جلیل القدر صحابہ کا بھی طریقہ تھا، یہ نہیں کہ عام عربوں کی روایت تھی، بلکہ صحابہ کرام نے بھی اس طرح سے کیا تھا، تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن بات وہی کہ اخلاقیات اور ایک جو طور طریقے ہوتے ہیں جو معروف ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اب یہ دو تین چیزیں آ گئی تھیں کہ ہم نے نکاح کر لیا لیکن طلاق ہو گئی، اور طلاق اس طرح سے ہوئی کہ پہلی چیز کہ ابھی ہاتھ نہیں لگایا گیا اور مہر بھی طے نہیں کیا گیا۔ تو مہر کے معاملے میں پھر اس موقع پہ کہا گیا کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن مہر طے نہیں ہوا، تو پھر اس معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ مہر اگر نہیں دیا جاتا، لیکن پھر ساتھ ہدایت کر دی جو احسان کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ
دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. اور اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کتنا، کیونکہ جو اچھی حالت والے ہیں، جو تھوڑے سے امیر ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ اپنی حالت کے مطابق کریں گے، اور غریب جو ہیں وہ اپنی حالت کے مطابق دیں گے. تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پیارا، کتنا ایک احسان کا طریقہ اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے. کتنے جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کس طرح خاندان دو علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں شر پسند بھی اپنے اس طرح کی چیزوں کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بندی اب تمہارے گھر سے اگر رخصت ہو رہی ہے تو اس کو آگے کچھ سامان زندگی اپنی حیثیت کے مطابق دے کے اس کو رخصت کرو. اور دوسرا اس کے بعد والی کیا آئی کہ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیا لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ مہر مقرر اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا. یہاں تک کہ عورت اپنی مرضی سے کہہ دے کہ پورا چھوڑ دے، یا مرد کہہ دے کہ نہیں میں پورا دینا چاہتا ہوں، تو اس میں ہمارے نزدیک اس میں مطلب شور ہی ہے کہ گرہ بن جائے نکاح کی تو اسے کھولنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. تو عورت علیحدگی چاہے گی تو وہ بھی اس گرہ کو خود نہیں کھول سکتی بلکہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو کھول دیں. تو اس میں مرد کو اصل میں تھوڑا سا ابھارا گیا ہے کہ وہ بھی پورا دے سکتا ہے. اور اس میں پھر امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ اگرچہ ایک محرک عورت کے لیے بھی مہر چھوڑنے کا موجود ہے کہ شوہر نے ملاقات سے پہلے ہی طلاق دے دی، لیکن قرآن نے مرد کو اکسایا ہے کہ اس کی فتوت اور مردانہ بلند حوصلگی اور اس کے درجے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت سے اپنے حق کی دستبرداری کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ اس میدان اثار میں خود آگے بڑھے. اس اثار کے لیے قرآن نے یہاں مرد کو 3 پہلوؤں سے ابھارا ہے. اگر ہم دیکھیں، ایک تو یہ کہ مرد کو خدا نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کو جس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح اس کو کھولنے کا بھی مجاز ہے. دوسرا یہ کہ ایثار و قربانی جو تقوی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، وہ جن سے ضعیف کے مقابلے میں جن سے قوی کے شایان شان زیادہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کو خدا نے اس کی صلاحیتوں کے حساب سے عورت پر جو ایک درجہ ترجیح کا بخشا ہے اور جس کے سبب اس کو عورت کا قوام اور سربراہ بنایا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو عورت کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مرد کو بھولنا نہیں چاہیے. اس فضیلت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں بلکہ اس کو دینے والا بنے. تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ طلاق اگر دی جا رہی ہے، مہر نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا اور مہر مقرر نہیں ہوا، تب سامان زندگی دے کے رخصت کیا جائے. لیکن مہر مقرر کیا گیا تھا تو اس میں نصف خدا کی طرف سے ہے، اور آگے پھر ابھارا گیا ہے کہ آگے پورا دے دو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اور عورت کے لیے بھی ایک خانہ خالی چھوڑ دیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. تو اس طرح اگلی آیت تھوڑا سا اگر ترتیب سے نہ چلتے ہوئے آ رہے ہوں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں ترجمہ پڑھ لوں پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک دم جس طرح سے طلاق اور عورتوں کے معاملات سے اٹھ کے معاملات یا نماز کے اوپر آئے ہیں تو اس کو کھولا جائے تو یہ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت دی جا رہی تھی. اور شریعت جب دی جا رہی تھی تو اس میں جب ایک طرح کی بات کی گئی اور آخری بات اس طرح سے ہو گئی
تو پھر یہ چیز ہوئی کہ یہ خدا کی شریعت ہے، اور اس پہ اگر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ اس میں اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو یہ چیز ہیلپ کرے گی کہ ان مشکل مراحل میں سے جاتے ہوئے بھی، کہ یہ خدا کی شریعت دی ہوئی ہے، دل نہیں چاہ رہا پیسہ دینے کو، دل نہیں چاہ رہا اتنے آرام سے پیار سے رخصت کرنے کو، دل نہیں چاہ رہا حق مہر دینے کو، اور پیچھے اور بھی جتنے سارے احکامات دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہنٹ دیا گیا ہے کہ یہ سارے کام اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ خدا کی شریعت ہے۔ ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی مسلسل پابندی رکھو، اور پابندی کس حد تک، کہ آگے اگلی آیت اس کو ظاہر کر رہی ہے، بد امنی کی حالت ہو، یعنی کہ جنگ کی حالت ہو، تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اور یہ بنیادی ایک آیت ہے جس کو سمجھ لینا اچھی طرح سے ضروری ہے، کیونکہ اسی کو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ایکسٹینڈ کیا، جس میں ہم سفر کی جب بات کرتے ہیں تو نماز قائم رکھنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جنگ کی صورتحال میں بھی ہو اور پیدل چل رہے ہو، اور آپ خدشہ ہے کہ بھئی آگے قافلہ وہ جنگ ہو جائے گی اور آگے اس طرح سے کام سارا ہو جائے گا، تو رک کے پڑھنا مناسب نہیں ہے، تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ اگر سواری پہ ہیں تو سواری پہ نماز پڑھ لو، جس طرح سے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد جیسے ہی امن میسر ہو جائے تو پھر نماز اس طرح سے پڑھنی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ طریقہ جس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی کہ نماز کا جو طریقہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے انسان نے سیکھا ہے، تو دین ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پیرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس طریقے سے واقف تھے، تو یہ وہ جو ساری نمازیں پڑھتے چلتے آ رہے تھے اور سنت کی حیثیت سے پوری چیز اہتمام ہو رہی تھی، تو امی عربوں کو خاص طور پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس نوعیت کی جو تعلیم انہیں دی گئی ہے، یہ اس کا ان پر بہت بڑا کرم ہے، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے یہی زیبا ہے کہ وہ اس کی قدر کریں اور بنی اسرائیل کی طرح اس کی ناقدری نہ کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ تیمم کر لیا جائے، اور تیمم کرنے کا طریقہ انتہائی آسان، اپنے آس پاس کوئی خشک چیز یا پاک مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ جھڑک کے صرف اپنے ہاتھ صاف کر لینے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کو مسل لینا، پھر دوبارہ ایک دفعہ کر کے اپنے منہ پہ کر لینا، تو یہ نماز ہو جائے گی۔ بے شک وہ غسل پہ بھی کفایت کرے گی اور وضو پہ بھی کفایت کرے گی، اور سوار ہو پیدل ہو بیماری کی حالت میں، جس طرح سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں تو نماز کسی بھی موقع پر چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اب اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سمجھا تھا، اور انہوں نے پھر اسی چیز سے آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا کہ سفر میں بھی جب ہم نکلتے ہیں تو بعض اوقات اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آپا دھاپی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہوتی ہے، اگر نہیں ملتا، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، کچھ اس طرح سے روکنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا، بیماری کی کنڈیشن میں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی، اور پھر اس طرح سے سفر میں بھی جو قصر کر کے نماز پڑھنا، اور جو اس طرح سے کہ لیٹے ہوئے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، بیٹھے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اس پہ ایکسٹینڈ کیا ہے۔ قرآن پاک میں صرف اور صرف جنگ کا ذکر ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم کے طور پہ اس کو سمجھ کے ایکسٹینڈ کیا، اور اس طرح سے پھر سفر میں بھی اس کو اپلائی کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، سختی کا عالم ہو، بدامنی کا عالم ہو، جنگ کسی کیفیت ہو، پھر بھی کھڑے ہوئے پیدل چلتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکتا ہے نماز پڑھ لی جائے، اس کو قصر کر کے پڑھ لیا جائے۔
اور یہاں پہ بعض اوقات وہ ڈفرینٹ ایک اوپینین آ جاتی ہے جس میں پاکیزہ ہونا یا پاک ہونے کو بہت لوگ بہت زیادہ اہمیت اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ وہ پھر نماز نہیں پڑھ پاتے، کہ بھئی میں اٹھ کے غسل نہیں کر پا رہا یا میں اٹھ کے وضو نہیں کر پا رہا تو پھر میں نماز قضا کرتا رہوں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا، جبکہ قرآن پاک میں اس چیز کو دیکھا جائے تو اس کا اپوزٹ ہے کہ پاکیزہ نہیں بھی ہیں، کچھ بھی ہے تیمم کر لیں، اسی طرح لیٹے لیٹے سائڈ پہ کسی جگہ ہاتھ جا سکتا ہے، اس کو ہاتھ مار کے تیمم کر لیں، اسی طرح لیٹے لیٹے اگر اٹھ بھی نہیں سکتے تو وہیں پہ نماز پڑھ لی جائے، نماز کو ان وجوہات کی بنا پہ نہ چھوڑا جائے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے۔ تو آگے یہ فصل اختتام پہ آنے کو ہے، 242 تک اس فصل کا اختتام ہونا، اور یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ بات ہوئی تو اس کے بعد 2-3 معاملے ایسے تھے جو کہ رہ گئے تھے، تو اس کی مزید وضاحت کر کے پھر اس فصل کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اور وہ باتیں کون سی رہ گئی تھیں؟ وہ یہ کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں اور تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اور یہ سوال کس طرح سے پیدا ہوا کہ بھئی اگر ایک طرف عدت کا حکم دیا گیا اور آگے مزید آگے جب پڑھیں گے تو حق مہر کے علاوہ بھی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے علاوہ یہ چیز آ گئی، اب وہ عدت گزاری جا رہی ہے، اب وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں کر رہی، تو وراثت اور ان ساری چیزوں کو ہٹا کر حق مہر والی چیز تو نکاح کے بعد فوراً ہی دے دی جاتی ہے، تو وہ تو اس ٹائم پہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی مردوں کو کہا گیا ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آ رہا ہو، جو وفات پا چکے میں ہو، تو ان کو یہ وفات پانے سے پہلے زندگی میں ہی اس چیز کی وصیت کر جائیں کہ اپنا جو ان کا مال پڑا ہوا ہے اس میں سے 1 سال تک کا نان و نفقہ ان کی بیویوں کو دیا جائے گا، باقی سارے معاملات سے ہٹ کر، جس کا نہ وراثت سے تعلق ہے، جس کا نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے، وہ صرف 1 سال کا، جس میں تاکہ وہ عدت بھی گزار سکے، جس میں وہ اپنی زندگی کے باقی چیزوں کا دیکھ سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو 1 سال کی لمٹ، اور اس میں سے اس کا نان و نفقہ یہ مرد کو کہا گیا شوہر کی حیثیت سے کہ وہ نصیحت کر کے رکھے اور اتنا بندوبست کر کے رکھے کہ بیویوں کو پھر آگے اس چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اور بات وہی اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے کہ یہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ ایسے ہی نہیں کی جا رہی، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ اور طلاق کے بعد بھی جس طرح سے بتایا گیا کہ وہ ساری چیزیں مہر والی یا وہ چیزیں جو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ہاتھ لگانے کے بعد وہ جو وراثت والے اصول، یہ ساری چیزیں کرنے کے علاوہ کہ اگر طلاق دی گئی ہے اور وہ جا رہی ہیں تو مناسب طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، احسان والا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور جس طرح سے ہمیشہ ایسے ہی کوئی مشکل احکام یا ہمارے دل کو اوپر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں اور صاف صاف بتائے جا رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ سمجھ بوجھ کر کام کریں گے۔ تو ان ساری آیات کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اب سورہ بقرہ کی تیسری فصل کا بھی اختتام ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم اگلی فصل سے پھر آغاز کریں گے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو،
اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت نہ پوری ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس سے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہے لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ اللہ کے 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پہ اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اس کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔